السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب البیوع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیوع یہ بیعن کی جمع ہے، اور بیع یہ معاملات کی قبیل سے ہے، عبادات کی قبیل سے نہیں، معاملات کی قبیل سے۔ جیسے کہ نکاح معاملات کی قبیل سے ہے، ایسے ہی بیع بھی معاملات کی قبیل سے ہے۔ بیع کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال علی التراضی یا بالتراضی، مال کو مال کے بدلے میں یا ایک مال کا دوسرے مال سے تبادلہ کرنا، بدلنا رضامندی کے ساتھ۔ تو معاملات میں بھی رضامندی ہونا ضروری ہے، لہذا لین دین رضامندی سے ہوگا تب تو جائز ہوگا، اور زبردستی ہوگا تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو بیع کی تعریف ہی میں لفظ ترازی کا ذکر ہے، مبادلۃ المال بالمال علی التراضی۔ تو علی التراضی پر ہم تھوڑی سی ایک بات یاد آ رہی ہے، بتا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر لوگوں کے حالات خراب ہو گئے، معاملات دو طرح کے چل رہے ہیں یہاں پر۔ ایک تو ویسے ہی جیسے لین دین ہوتا ہے، بازار گئے، سامان خریدا، پیسے دیے تو ہم نے پیسہ دیا، یہ بھی مال ہے، اور اس کا سامان لیا وہ مال ہے، تو مبادلۃ المال بالمال ہو گیا، اور رضامندی، بائع بھی، بیچنے والا بھی راضی، خریدنے والا بھی راضی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اگر آپ نے تعاون کے طور پر کسی کو 10 روپے دے دیے، یا کسی نے کہا کہ بھائی ادارے کو تعاون کی ضرورت ہے، آپ تھوڑا کچھ تعاون کر دیا کریں، آپ نے تعاون کر دیا، 10,000 روپے تعاون کر دیے، آپ نے دے دیا، 1-2 سال گزرتے ہیں، ہے وہ ابھی بھی زر تعاون، کیا ہے؟ ابھی بھی زر تعاون ہی ہے وہ، لیکن زر تعاون میں اب ترازی ختم ہو گئی، معاملات ہیں لیکن دینا ہی ہے۔ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ زر تعاون کیسے ہے؟ اور یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ معاملات کی قبیل سے کیسے ہو گیا؟ معاملات میں تو ترازی ہوتی ہے، اور یہاں تو زبردستی ہے، اگر آپ کے پاس ہے تب بھی دو، نہیں ہے تب بھی دو۔ ایسے بھی معاملات آج دنیا میں چل رہے ہیں، سمجھے؟ بیع کی تعریف ہی سے ان کا فساد ظاہر ہے، لیکن بڑے بڑے اس میں متلوث ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں خوشی بخوشی، جسے ملے گا تو وہ کیوں نہیں کرے گا؟ پریشانی تو اسے ہے جس کی گرہ سے جا رہا ہے، پریشانی اسے ہوگی، جس کے پاس فری کا آ رہا ہے اسے کہاں پریشانی ہوگی؟ بہت برے حالات لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ تو بیع کی تعریف ہی میں معاملات میں ترازی ہونا چاہیے۔ ابواب البیوع، بیع کی تعریف ہم نے ایک ذکر کی یہاں پر۔ امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان نے
معاملات میں نکاح کا بھی ذکر کیا ہے اس سے پہلے، اور یہاں پر بیع کا بھی ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ دونوں معاملات کی قبیل سے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ عبادات، امام ترمذی نے دیکھیے عبادات کا ذکر سب سے پہلے کیا، طہارت کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ان سب تمام چیزوں کا ذکر پہلے کیا ہے، اور بعد میں پھر معاملات کا ذکر کیا، نکاح کا، بیع کا، اور تمام تر اب کتب فقہ میں اسی ترتیب سے ہی ہوتا ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے عبادات مقدم ہے معاملات پر، عبادات مقدم ہے معاملات پر، لہذا عبادات کے لیے معاملات کو تو ترک کیا جا سکتا ہے، لیکن معاملات کے لیے عبادات کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیے یہ بات اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دوسری چیز، امام ترمذی نے کتاب النکاح کو پہلے ذکر کیا، حالانکہ وہ بھی معاملات کی قبیل سے ہے، اور کتاب البیوع کو بعد میں ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی معاملات کی قبیل سے، لیکن اب کتاب النکاح کو ہے دونوں معاملات کی قبیل سے، کتاب النکاح کو مقدم کیا، کتاب البیوع کو مؤخر کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ، اچھا دوسری چیز یہ کہ کتاب النکاح اور کتاب البیوع میں نکاح اور بیوع دونوں زمانے اسلام میں بھی رائج ہیں اور زمانے اسلام سے پہلے بھی رائج تھے، لیکن صورت میں فرق ہوا ہے۔ کیا؟ بیع زمانے اسلام سے پہلے موجود تھی، لیکن بیع کی صورتیں یہی تھیں کہ مال دیتا تھا، مال لیتا تھا، صورتیں یہی تھیں، طریقے یہی تھے، مبادلۃ المال بالمال علی التراضی، یہ اسلام ہی کے اندر نہیں ہے، پہلے بھی یہی ایسا ہی تھا۔ تو اب بیوع کے مسائل، اب جو خرافات، حوادث، نئے نئے مسائل جو پیدا ہوئے وہ بعد میں ہوئے ہیں، جب تحقیقات آگے بڑھیں، زمانے نے مزید ترقی کی، تو ترقی کی کرنے کے بعد طرح طرح کے مسائل بیع کے بھی سامنے آ گئے کہ کیا جائز کیا ناجائز، بہت سارے مسائل، لیکن پہلے بیع کی صورت وہی تھی جو اسلام نے بیان کی، وہ بھی پہلے بھی تھی، جزوی طور سے فرق ہو سکتا ہے، لیکن مال کو مال کے بدلے بدلنا ہی پایا جاتا تھا بیع میں۔ نکاح کی صورتیں مختلف تھیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں، زمانے اسلام سے پہلے بھی لوگوں میں نکاح ہوتا تھا، لیکن نکاح کی صورتیں لگتی تھی، کوئی چکر لگاتا تھا، آج بھی لوگ چکر لگا رہے ہیں، کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی ہون کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، یہاں تک کہ کچھ نکاح کے اندر کچھ رسومات وہ تھیں جو بالکل صریح طور پر شرک و کفر کی علامتیں ہوں، تو زیادہ تنبیہ کرنے کی ضرورت تھی نکاح پر۔ اس لیے تمام محدثین نے، جنہوں نے بھی سنن کی تالیف کی ہے، تمام نے نکاح جو کہ معاملات کی قبیل سے اس کو بیوع پر مقدم کیا ہے، تاکہ کیونکہ اس پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، اور اس پر حدیثوں کا بھی ذکر زیادہ ہے، بات سمجھائی؟ مصطفیٰ جان رحمت نے اس پر زیادہ تنبیہ فرمائی ہے، اور بیع کی صورت جزوی طور سے بدلاؤ ہو سکتا ہے، لیکن صورت اصل کے طور پر یہی تھی، مبادلۃ المال بالمال، اس لیے اس پر تنبیہ کم کی ہے۔ اس لیے محدثین نے، امام ترمذی نے بھی کتاب النکاح کو پہلے ذکر کیا، اگرچہ معاملات سے ہے، اور کتاب البیوع کو بعد میں ذکر کر رہے ہیں۔ ابواب البیوع، اچھا بیوع جمع کا صیغہ یہاں پر استعمال کیا، وہ صیغہ کہہ رہا ہوں، جمع کا استعمال کیا، بیوع بیع کی جمع ہے، تو جمع کی وجہ یہ ہے کہ بیع کی قسمیں مختلف ہو گئیں اسلام میں صورتیں اور پہلے بھی رہی ہوں گی، لیکن اسلام میں باقاعدہ جب فقہا نے اس کی ترتیب دی،
اس کی صورتوں کو بیان کیا، لکھا، تو مختلف قسمیں ہو گئی، ہے نا؟ کتنی قسمیں بیع کی آپ نے پڑھی ہوں گی باہر شریعت میں، فتاوی رضویہ میں۔ ہدایہ پڑھیے، ہدایہ نہیں پڑھیے پڑھیں گے، ہدایہ میں تو کتاب البیوع آپ پڑھیں گے ہی۔ تو بہت ساری قسمیں ہیں، بیع مطلق ہے، بیع مقایضہ ہے، بیع فاسد ہے، بیع باطل ہے، بیع سلم ہے، بیع تولیہ ہے، اقالہ ہے نا؟ اور ایسی خیار کے ساتھ ہے، بغیر خیار کے ہے، خیار رویت ہے، خیار شرط ہے، بہت ساری صورتیں، بہت ساری اقسام ہیں۔ تو ہر قسم ایک الگ بیع ہے، اس لیے جمع کا لفظ کہ جو بہت سارے افراد پر دلالت کرے استعمال فرمایا، اور کہا کتاب البیوع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی یہاں پر بیوع سے متعلق احادیث ذکر کریں گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ تو ابواب البیوع جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اس کو شروع فرما رہے ہیں۔ باب ما جاء فی ترک الشبہات، سب سے پہلا باب امام ترمذی نے ذکر کیا ما جاء فی ترک الشبہات، ان روایتوں کا بیان جو شبہات کے ترک کے سلسلے میں آئی، شبہات کو چھوڑ دینا یہ پرہیزگاری کی علامت و دلیل ہوگی۔ کیا ہے شبہات؟ امام ترمذی یہاں پر جو حدیث ذکر کر رہے ہیں، اس حدیث کی تخریج امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری میں بھی کی ہے، امام بخاری نے بھی بخاری کے اندر یہ حدیث ذکر کی ہے، اور شاید میرا خیال یہ ہے کہ بالکل الفاظ بھی بعینہ ہی یہی ہے۔ شبہات کیا ہے؟ شبہات کو چھوڑنا یہ پرہیزگاری ہے اور ایمان کا کمال ہے۔ کیا ہے شبہات؟ اصل میں احکام تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ احکام وہ ہیں جن کی علت دلیل سے متعین ہے، تو ان کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی حرمت دلیل سے متعین ہے، تو ان کے حرام ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی علت اور حرمت دونوں کی دلیلیں متعارض ہیں، کسی دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے اور کسی دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، علت و حرمت کی دلیلیں متعارض، اب وہاں پر آدمی شک اور شبہ میں پڑے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ تو کھانے پینے والی چیزیں بالخصوص ان کے اندر حلت اور حرمت اگر متعارض ہے تو ایسی صورتوں میں تو آدمی کو بچنا بہتر ہے کہ وہ بچ جائے۔ تو یہی ہے شبہات سے مراد، یہاں پر یہی ہے، مشتبہات سے یہی مراد ہے۔ یہاں پر مشتبہات کا ذکر کر رہے ہیں امام ترمذی نا، یا شبہات کا ذکر کر رہے ہیں؟ شبہات، فی ترک شبہات۔ حدیث پاک میں اندر مشتبہات لفظ آئے گا، مشتبہات میں محدثین نے ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر مختلف روایتیں ہیں، مختلف لغتیں ہیں۔ ایک لغت مشتبہات بھی ہے، ایک لغت مشبہات بھی ہے، کوئی لغت مشابہات بھی ہے، 6-7 لغتیں علامہ عینی نے ذکر کی ہیں اس میں۔ تو مشتبہات سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ وہ چیز جس کی حلت و حرمت کی دلیل متعارض ہو، وہ مراد ہے مشتبہات سے۔ تو ان سے بچنا یہ بھی کمال ایمان ہے، اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کو باب الایمان میں ذکر کیا، کتاب الایمان میں۔ باب ما جاء فی ترک الشبہات، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو ترک شبہات کے سلسلے میں آئی ہیں۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا حماد بن زید عن مجاہد عن الشعبی عن النعمان ابن بشیر، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، وہ روایت کرتے ہیں مجاہد سے، وہ روایت کرتے ہیں شعبی سے،
وہ روایت کرتے ہیں نعمان ابن بشیر سے قال انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا الحلال بین، حلال واضح ہے۔ حلال کون سا حلال؟ جس کی دلیل متعین ہو، ہے وہ حلال بھی واضح ہے، جس کی دلیل متعین کرتی ہو علت کو۔ والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے۔ ایک ہے حلال جس کی حلت متعین ہے دلیل سے، ایک ہے وہ حرام جس کی حلت دلیل سے متعین ہے۔ یہ دو طرف ہو گئے، دونوں کے بیچ میں وہ آئے گا کہ جس کی حلت و حرمت میں دلیل متعارض ہو، ٹھیک ہے، وہ دونوں بیچ میں آئیں گے، اسی میں شبہ ہوگا۔ سرکار نے فرمایا کہ حلال بین ہے، حرام بین ہے، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسے امور ہیں جو مشتبہات کی قبیل سے ہیں، مشتبہات ہیں۔ لا یدری کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے، کیا امن الحلال ہیا ام من الحرام، کہ وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے، لیکن اہل حدیث جانتے ہیں۔ کیا نبی کریم فرماتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے، تو حدیث سے ثابت ہو گیا کہ ساری باتیں سارے لوگ نہیں جانتے، ان کو بیان کرنے کے لیے ائمہ نے اجتہاد کیا۔ امام مسلم نے ایک حدیث تخریج کی جس میں آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، سرکار نے ارشاد فرمایا کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو کہا کتاب اللہ سے۔ پھر فرمایا کتاب اللہ میں اگر نہ پاؤ، مفہوم بتا رہا ہوں، کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو آپ نے کہا سنت سے، سنت رسول سے، اور کہا کہ اگر تم اس میں بھی نہ پاؤ تو حضرت معاذ ابن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ اجتہد برائی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ سرکار نے منع نہیں فرمایا، نہیں اجتہاد مت کرنا، یہ سرکار نے نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے باقی رکھا، ان سے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں کرنا، یہ تقریر ہے سرکار کی جانب سے۔ اس سے پتہ چلا کہ اجتہاد یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ ارے تقریر رسول کا نام حدیث ہے نہیں ہے؟ تو اجتہاد کرنا کس سے ثابت ہوا؟ بہت سارے صحابہ مجتہد تھے، اجتہاد کر کے مسائل کا استخراج کیا۔ اہل حدیث کہتے ہیں حدیث ہمیں کافی ہے، کسی امام کی ضرورت نہیں۔ تو حدیث کے خلاف بول رہا ہے یا حدیث کے موافق بول رہا ہے؟ اہل حدیث نام رکھا اور حدیث کے خلاف بول رہا ہے، یہی تو ارتجال ہے۔ ارتجال کسے کہتے ہیں؟ نام ہو شمس الضحیٰ ہو کالا کلوٹا، سراج نام ہے اور بیچارہ دیکھنے میں تو بالکل بھدا، حورا عینا، حور نام رکھ دیا، دیکھنے میں تو بالکل خلاف واقع نام رکھ دینا، یہی ارتجال ہے۔ انہوں نے اہل حدیث نے اپنا نام جو اہل حدیث رکھا وہ خلاف واقع ہے، حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ اس حدیث سے بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے، سرکار نے فرمایا بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اب جب نہیں جانتے تو جانیں گے کیسے؟ کیا وہ جاہل رہے؟ نہیں، ائمہ کی ذمہ داری ہے وہ سکھائیں، ائمہ کی ذمہ داری ہے مسائل کا استخراج کریں، سمجھے نہیں؟ سرکار نے فرمایا لا یدری کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان بیچ کی چیزوں کو نہیں جانتے، امن الحلال ہیا ام من الحرام، کہ وہ حلال سے ہے یا حرام کی قبیل سے ہے، نہیں جانتے۔ فمن ترکها استبراء لدینی وعرضی، تو جس کو یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کو چھوڑتا ہے اپنے دین اور اپنی عزت و آبرو کی استبراء اور اس کی حفاظت کے طور پر، اس کے تحفظ کے طور پر، دین کے تحفظ کے طور پر اس کو چھوڑتا ہے، فقد سلم، کیونکہ معلوم ہو نہیں پا رہا ہے تو بچنا بہتر ہے ایسی صورت میں، فقد سلم، تو وہ میں سلامت رہا، کیا رہا؟ اور اگر آج ہی عادت ڈال لی ایسی چیزوں میں پڑھنے کی
پتہ ہے نہیں حرام ہے یا حلال ہے، چلو کر لو، آج عادت ڈالی تو تھوڑے دن کے بعد واقعی کھلم کھلا جو حرام ہوگا اس کا بھی عادی بن جائے گا، وہ بھی کرے گا پھر. سمجھے نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ بیوی سے ہم بستر ہونا جائز، مجامعت کرنا جائز. علامہ ملا علی قاری علیہ رحمٰن نے مرقات المفاتیح میں ذکر کیا، فرمایا لیکن ہمارے ائمہ کے نزدیک حالت حیض میں عورت سے استمتاع کرنا ممنوع ہے. وجہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ استمتاع کرنا ہے تو جائز، کیونکہ فاعتزلوا النساء فی المحیض، حالت حیض میں عورتوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا. قل هو اذى، کہا گیا کہ کہہ دو کہ وہ گندگی ہے، گندگی میں دور رہو، تو دور رہنے کا حکم ہے. تو مقام وطی سے دور رہنے کا حکم ہے. لیکن ملا علی قاری علیہ رحمہ مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں لیکن استمتاع کرے گا ہے تو جائز، لیکن ہمارے ائمہ اس کو بہتر نہیں سمجھتے، نہیں جانتے. کیوں؟ اس لیے کہ استمتاع کرتے 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 کہاں پہنچ جائے گا؟ جمع تک پہنچ جائے گا، وہاں تک راہ مل جائے گی اس سے. اس لیے ان اسباب سے بھی بچو جو اسباب تم کو حرام کی طرف لے کر جائیں، اس سے بچنا بہتر ہے. یہی وجہ ہے آج تھوڑی سی لیتا ہے، تھوڑے دن کے بعد کھلم کھلا رشوت لینا شروع کر دیتا ہے. تو بچو اس سے. پھر تعویلیں ہوتی ہیں. استبراء لدین و عرضی، اپنے دین اور اپنی عزت و آبرو کی تحفظ کے لیے اس کو چھوڑا، فقط سلمہ، محفوظ رہا، کیونکہ پھر حرام کی طرف نہیں جائے گا. اور سرکار نے اس کو محسوس کے طور پر ایک حصی مثال سے سمجھا دیا. سرکار نے فرمایا وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِّنْهَا، جو ان میں سے کسی میں واقع ہو گیا، یوشک ان یواقع الحرام، تو قریب ہے کہ وہ حرام میں بھی واقع ہو جائے. کما، جیسے مثال سے سمجھایا سرکار نے تشبیہ دیتے ہوئے، کما انہ من یرعى حول الحما، کہ جیسے کہ وہ شخص جو کہ چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے، شاہی چراگاہ کے ارد گرد. پہلے کیا ہوتا تھا؟ جو دبدبے والے لوگ ہوتے تھے، شہنشاہ ہوتے تھے، نواب ہوتے تھے، وہ لوگ ایک کتا بلند جگہ پر لے جاتے تھے اور اس کو اشارہ کرتے تھے بھونکنے کا، تو وہ بھونکتا تھا تو اس کی آواز جہاں جہاں تک سنائی دیتی تھی وہاں تک وہ اپنے جانوروں کے لیے جگہ متعین کر دیتے تھے کہ یہ شاہی چراگاہ ہے، اس میں عام لوگوں کے جانور شریک نہیں ہو سکتے، نہیں چر سکتے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کا جانور اس میں پڑ گیا تو بادشاہ تو اس کو سزا دے گا. ایسے ہی یہاں پر اگر، تو سرکار نے فرمایا اگر پاس میں چراؤ گے تو شاہی چراگاہ میں جانور چلا گیا تو سزا پاؤ گے. اور جانور کا کیا بھروسہ، کب منہ مار لے ادھر سے، کو کیا بھروسہ. سمجھے نہیں؟ اس لیے ایک انسان بھی ہے شہوت کے معاملے میں، خواہشات کے معاملے میں جانور کی طرح ہی سمجھ لیجئے. کب اس کے دل میں آ جائے کہ یہ کام کر لو، خواہشات کے معاملے میں بہت زیادہ بعید نہیں ہے. اس لیے سرکار نے چراگاہ سے تشبیہ دے کر سمجھایا. فرمایا کما انہ من یرعى حول الحما، جیسے کہ کوئی شخص شاہی چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے، یوشک کو قریب ہے ان یواقعہ، کہ اس چراگاہ میں اس کا جانور پڑ جائے. الا سنو، وان لکل ملک حما، ہر شہنشاہ کا اپنی چراگاہ ہوتی ہے، شاہی چراگاہ ہوتی ہے. اور خدا وہ احکم الحاکمین ہے، اس کی بھی کچھ جیسے چراگاہ کے اندر ایک شہنشاہ کی پابندیاں ہوتی ہیں، ایسی اللہ کی جانب سے بھی کچھ پابندیاں ہیں. اس معنی کر یہاں تشبیہ ہے، یاد رکھنا. الا سنو ان لکل ملک حمل، ہر شہنشاہ کے لیے ایک چراگاہ ہے. الا وان حم اللہ محارم، سنو اللہ کی چراگاہیں اس کے شایہ نشان ہیں، اس کے محارم ہیں. تشبیہ پابندیوں میں، جیسے چراگاہ میں پر پابندیاں عائد ہوتی ہیں، دوسرے لوگ داخل نہیں ہو سکتے، ایسی کچھ اللہ نے حرام چیزیں رکھی ہیں کہ وہاں پر جانے سے پابندی ہے، ادھر مت جائیے. حدثنا، اب ایک سند امام ترمذی ذکر کر رہے ہیں، حدیث یہی ہے.
فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی بکی نے، وہ روایت کرتے ہیں زکریا ابن ابی زائدہ سے، وہ روایت کرتے ہیں شعبی سے، عن النعمان ابن بشیر، وہ روایت کرتے ہیں نعمان ابن بشیر سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ بمعنی، اسی طرح سے حدیث، اور یہ روایت بالمعنی ہے، ٹھیک ہے، الفاظ بدل سکتے ہیں، معنی یہی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، قد رواہ غیر واحد عن الشعبی، اس حدیث کی روایت بہت سارے محدثین نے امام شعبی سے روایت کی ہے، اور امام شعبی نے نعمان ابن بشیر سے کی ہے۔ امام ترمذی نے کتاب البیوع میں سب سے پہلے یہ حدیث ذکر کر دی، اس کے یہی باب ذکر کیا مشتبہات سے بچنے کا، اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ لوگ لین دین میں احتیاط برتے، اور جہاں پر شبہہ ہو اس شبہے سے بھی بچے،